السلام علیکم جی، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا اور آپ دیکھ رہے ہیں A1 ٹی وی کی خصوصی نشریات 12 ربیع الاول کے حوالے سے۔ ناظرین اکرام، اس وقت مجھے جہاں جہاں دیکھا اور سنا جا رہا ہے، یعنی تمام جو معلوم عالم ہیں اور نامعلوم عالمین ہیں، سبھی کے مکینوں کو میری طرف سے اور A1 ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید میلاد النبی کی مبارکباد۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ اسی دن کے لیے تو بزم ہستی کو سنوارا تھا، یہی مقصود عالم تھا، یہی خالق کا پیارا تھا، یہ سب رعنائیاں تھیں ایک وجود پاک کی خاطر، یہ نقش آرائیاں تھیں سید لولاک کی خاطر۔ ناظرین اکرام، خوشی کے اظہار کے لیے آج الفاظ بہت کم، علم بہت ہی تھوڑا سا ہے کہ اس محبوب کا یوم ولادت ہے جو تمام اولینوں اور آخرین میں سب سے ممتاز ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اجمل ہے، سب سے اکمل ہے، سب سے عرفہ ہے، سب سے انور ہے۔ تمام کائنات مل کر بھی جس کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ ہمیں جو کچھ ملا اور جو کچھ ملے گا، عالم امکانات میں جو کچھ تھا، جو کچھ ہے، جو کچھ ہو سکتا ہے، ناظرین سب کا سب میرے آقا، آپ کے آقا سرور دو جہاں ہی کا صدقہ ہے۔ وہ محبوب جن کو ان اللہ وملائکاتہ یصلون اللہ علی النبی کے میٹھے ایثار میں لے کر مالک کائنات اپنے فرشتوں کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ محبوب جن کو وما ارسلنا الا رحمت للعالمین کا مقام و مرتبہ دیتا ہے، وہ محبوب جن کو ورفعنا لک ذکرک کی رفعتیں عطا کرتا ہے۔ آج پروگرام میں میرے ساتھ جو موجود ہیں، محترمہ عائشہ سید، ڈائریکٹر پبلک ریلیشن جماعت اسلامی حلقہ خواتین اور سابقہ MNA جماعت اسلامی کی ہے۔ السلام علیکم۔ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عائشہ سید، یہ ڈائریکٹر ہیں پبلک ریلیشن کی جماعت اسلامی پاکستان سے، ان کا تعلق ہے، سابقہ MNA ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے آج وقت دیا۔ سب سے پہلے آپ کو بھی اور سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید میلاد النبی کی مبارکباد۔ 12 ربیع الاول کی فضیلتیں اور برکتوں کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا، اور تمام انبیاء کے بعد 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے بعد آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول انتہائی اہم دن ہے۔ آج اس مبارک دن پہ میں A1 ٹی وی کے دیکھنے والوں ناظرین کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی اور بہت بہت مبارکباد دوں گی کہ اس مبارک دن پہ ہم آپ کے سامنے ہیں اس وقت۔ اس کی اہمیت جو ہے کہ جو دنیا میں اندھیرے چھائے ہوئے تھے، اندھیروں سے روشنی کی طرف اس ذات کی پیدائش، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، جن کے آنے پہ انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جن کے آنے پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بیچا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر رحمت تمام جہان کے لیے، یعنی ایک قوم کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، تمام انسانیت، صرف انسانیت کے لیے نہیں، تمام مخلوقات کے لیے، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ درخت ہیں، چاہے جو بھی چیز ہے، ان تمام کے لیے رحمت للعالمین۔ اور اللہ نے جو ہدایت بھیجی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو عملی نمونہ، وہ پریکٹیکل ہے، قرآن کتاب ہے،
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پریکٹیکل ہے، وہ عملی نمونہ ہے، اور ہماری طرح انسان جو ہماری طرح جیتے ہیں، ہماری طرح ان کی زندگی کی ضروریات ہیں، وہ عملی نمونہ اللہ کے احکام کے مطابق اس دنیا میں گزار کے جاتے ہیں، انسانیت کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، بے یقینی سے یقین اور ایمان کی طرف، نا امیدی سے امیدوں کی طرف، اور انسانیت کو وہ رستہ جس میں انسانیت سکون سے زندگی گزار کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو کے اپنے رب کے پاس جائے اور سرخرو ہو، اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ قولو سلام سلاما، تم پر سلامتی سلامتی ہو۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی پیدائش کا دن، کہ اگر ہم ان کی پیروی کریں، اگر ہم ان کی راہ پہ چلیں، اور وہ ہدایت جو ان کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں دی، وہ قرآن جس کے بارے میں اقبال میں فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ قرآن جو ان کے سینے پہ نازل ہوا، اور جب سے وہ قرآن نازل ہوا اس وقت سے اب دنیا سے جاتے ہوئے تک وہ اس پر کس طرح عمل کرتے رہے۔ مکہ کی گلیوں میں، کوہ صفا پر، اوکاس کے میلوں میں، ہم طائف کی وادیوں میں، مدینہ میں مسجد نبوی میں، ہجرت کے وقت، بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، حنین کے میدان میں، ازواجی زندگی میں اور فیصلوں میں، اور پھر ایک ریاست کے قیام میں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جاتے ہیں، وہ درد، وہ اتنی انسانیت کے لیے ایک ان کا درد کہ خود اللہ تعالیٰ اس میں مداخلت فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے غم میں اپنے آپ کو گھول دو، شاید کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ جو ایمان لائے، جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے اتنی دعا کہ پروردگار ان کو اس دنیا میں اپنی رحمت سے محروم نہ کر۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جانور کے بارے میں بھی فرماتے ہیں اگر ذبح کرو تو چھری تیز کر لو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو مت ذبح کرو، جو فرماتے ہیں کہ درختوں کو مت کاٹو، پودوں کو مت کاٹو، جو فرماتے ہیں کہ اگر کسی زہریلے جانور کو بھی مارو تو اس کو جلدی سے مارو، اس کو تکلیف دے دے کے نہ مارو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہان کے لیے رحمت، اگر ان کی ہم پیروی کریں، ان کی راہ پہ چلیں تو یہ دنیا بھی ایک سکون کا گہوارہ بن جائے۔ وہ پیدائش کا وہ دن اگر ہم سوچیں، خصوصاً امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا ایک پیغام، ایک میسیج، ایک راہ وہ سب کو دکھا کے گئے، اور جاتے ہوئے جب وہ دنیا سے جا رہے تھے عرفات کے میدان میں آخری خطبہ جو دے رہے تھے، تو خطبہ دے کے انہوں نے پوری 1.5 لاکھ کم و بیش لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ مجھے جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا تھا کیا میں نے تمہیں وہ پہنچا دیا؟ سب نے یہ آواز ہو کے کہا کہ ہاں پہنچا دیا، بلکہ عملی دکھا دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی اور 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا۔ اور پھر سب کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ میں جس چیز کے ساتھ بھیجا گیا تھا میں نے تم تک پہنچا دی، اور اب یہ ذمہ داری جو نہیں پیدا ہوئے، جو نہیں آئے دنیا میں، جو یہاں موجود نہیں ہے، میں تمہارے کندھوں پہ ڈالتا ہوں کہ یہ پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ تو اس وقت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے یہ دن ہم منا رہے ہیں، تو ان کی پیدائش کا مقصد، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، جو نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے منع کرو گے۔ پوری انسانیت کے لیے اگر خیر کا کوئی اس دنیا میں کوئی جگہ ہے وہ امت کے پاس ہے، خیر کا کوئی نظام ہے وہ امت کے پاس ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس ہے۔ تو یہ دن پوری امت کو مبارک ہو، اور اللہ کرے اس کو ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس عملی نمونے میں رنگیں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت تفصیلاً اور بہت اچھا سمجھایا آپ نے۔ عائشہ صاحبہ، میرے پاس ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کے اندر اسلامی پوائنٹ آف ویو جو چیزیں ہیں وہ بہت کم نظر آتی ہیں۔ نوجوان نسل کو عید میلاد النبی کس طرح منانی چاہیے، اور قرآن کس طرح حکم دیتا ہے کہ عید میلاد النبی کس طرح منانی چاہیے؟
قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ مختلف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، لیکن جو اس وقت میں آیت لوں گی وہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کے ساتھ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ تو سیرت النبی کے حوالے سے یہ ایک ایسا دن ہے کہ ہمیں یاد ہو کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور ان کی زندگی کا وہ 40 سالہ سفر جس میں ان کو دشمن کی طرف سے بھی امین اور صدیق کا لقب ملا، اور پھر 40 سال کے بعد جو ان پہ وحی کا نزول شروع ہوا تو کس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کیا۔ اب کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب میں دنیا میں آ گیا میری مثال ایسی ہے کہ کپڑا پھاڑ دیا جائے اور اس کا آخری دھاگا باقی، اس کے بعد قیامت ہوگی۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے یہ ذمہ داری امت کے کندھوں پہ ڈال دی۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم انسانیت کو اس نور کی طرف بلائیں، ہم انسانیت کو اندھیروں سے کھینچیں۔ انسان کے بنائے ہوئے قوانین چاہے کتنی وہ دنیا میں عارضی طور پہ وہ ترقی کر لیں، لیکن عملاً جب وہ اللہ کے اس نور سے دور ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی مایوسی کا سفر، بے چینی کا سفر بن جاتا ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے سے تمہیں یہ دین پہنچا، انہوں نے زندگی کی آخری حد تک اس کے لیے جدوجہد کی، اور اس دین کو غالب قوت، ایک ریاست، ایک حکومت، ایک نظام، اس سے کہ اس کے جو قوانین ہیں وہ قوانین اس ریاست میں عملاً نافذ ہوں، تو ایک عملی ریاست بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن ہمیں جو واضح بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں شریعت دی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بھیجا ہماری طرف، اور اس لیے کہ لیظہروا علی الدین کلہ، تم اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر لو، یعنی تم اس دین کے لیے اتنی جدوجہد کرو کہ یہ ایک کمزور سا دین نہ ہو، ایک غلامانہ ذہنیت کا مالک نہ ہو، یہ آزاد شریعت ہے، یہ آزاد دین ہے، یہ انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرتا ہے، یہ انسان کو دنیا کی تمام تنگیوں سے آزاد کر کے آخرت کی وسعتوں پہ نظر ڈالتا ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے عملی نمونہ ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے صرف نہیں آئے کہ ہم درود پڑھیں، صرف یہ تو ہم پڑھیں گے، اور ہم یہ کہ صرف ہم چراغاں کریں، یہ تو مطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو دوسرا سوال ہے نوجوانوں کے حوالے سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پہ وحی شروع ہوئی اور انہوں نے جب یہ ایمان کے لیے دعوت دی، سب سے پہلے جو ایمان لانے والے تھے اس میں نوجوان تھے، حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ سارے نوجوان جب بھی تحریکیں اٹھتی ہیں اور اس میں نوجوان اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرتے ہیں تو وہ تحریک جو ہے ایک پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم دیکھیں تو مسجد نبوی میں یہ صفہ پہ جو اصحاب صفہ تھے، سارے نوجوان بھی تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے لیکن زیادہ تر نوجوان تھے۔ اس طرح جتنے غزوات، جتنی مہمات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تھے اس میں خواتین بھی ہوتی تھیں، اس میں نوجوان بھی ہوتے تھے۔ تو دین کے غلبے میں نوجوانوں کے لیے میں A1 ٹی وی کے اس چینل سے پوری قوم کے نوجوانوں کے کہ ہمارے پاس اس وقت ہم کتنی خوش نصیب قوم ہیں کہ 65 سے 70% ہماری آبادی کا نوجوان ہے۔ یہ سب سے بڑی قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور میں تمام نوجوانوں کو، چاہے وہ لڑکیاں ہیں چاہے وہ لڑکے ہیں، یہ پیغام دوں گی کہ ہم اس ملک کو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک بہت بڑا تحفہ دیا تھا اسلام کے نام پہ، اس کی سرحدوں کی، اس کی نظریے کی، اس کی تعمیر کے لیے سب مل کے جدوجہد کریں، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے پوری دنیا میں ایک روشن چراغ
پوری دنیا میں اس چراغ کی روشنیاں ہم پھیلائیں، اور پوری دنیا میں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن جائیں، اس امت کے سفیر بن جائیں۔ ہمارا کردار، ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اس کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے آپ کو واقف رکھنا، اور یہ ایک وقت میں، ایک دن نہیں، سال میں، بلکہ لمحہ بلمحہ، ٹائم ٹو ٹائم، ہر روز ہم اپنی نسلوں کو، ہم اپنے گھروں کو قرآن کی دعوت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑے رکھیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ عائشہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آج کل کا مسلمان ہے وہ پریشان کیوں ہے، وہ کیا راہ سے بھٹک گیا ہے؟ جب اب ہم سارے مسلمان ہیں، ہم ساروں کو پتہ ہے کہ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم لوگ اس طریقے سے زندگی گزاریں تو ہماری زندگی بہت آسان ہوگی، مگر اگر آج کل کے مسلمان کی بات کی جائے تو وہ اپنی راہ سے بھٹک چکا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جی میں غلط کام کروں، میں حرام کماؤں، میں اس سائڈ پہ جاؤں تو میں شاید سکسیس میری زندگی میں آ جائے گی۔ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ جو آج کل کا مسلمان ہے وہ قرآن و سنت کے اوپر کیوں نہیں زندگی گزارا، وہ کیوں راہ سے بھٹک چکا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ربیع الاول کے حوالے سے میں نے یہ بات پہلے ہی کہی کہ انہوں نے انسانیت کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا، نا امیدی سے امید کی طرف، اور بے یقینی سے یقین اور ایمان کی طرف۔ مسلمان اس کا نام ہے کہ جو رب سے اس کا رشتہ ہے، جو لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا کہ تو میرا اور میرے رب کا جو رشتہ ہے، میں نے اس کا اقرار کیا، مجھے یقین ہے کہ میرا رب ہے، مجھے پیدا کرنے والا ہے، مجھے پالنے والا ہے، مجھے زندگی دینے والا ہے، اور مجھے اس زندگی کا حساب دے کے اس کے آگے کھڑا ہونا ہے، مجھے اس کی طرف پلٹنا ہے، اور اس ہدایت کے لیے کہ کون سی راہ میں اپناؤں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اسی لیے 12 ربیع الاول کے اس مہینے میں مختلف ہم لوگ پروگرام بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو اویئر بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پورا سال، پوری زندگی اللہ تعالیٰ ہم کو اس پہ ثابت قدم رکھے۔ تو اس وقت کا جو مسلمان ہے وہ قرآن سے بھی غافل ہے۔ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، قرآن کو ہم سمجھتے ہیں، قرآن کو ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، اس سے سکون بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن قرآن کا جو مقصد ہے، جو کتاب انقلاب ہے، وہ جس طرح سے وہ کلام آیا 12 سال میں مکی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان لوگوں کی زندگی کا نقشہ بدل گیا۔ وہ دنیا کی جاہل قوم، وہ دنیا کی سب سے ایک مضبوط اور ایک سخت قوم، لیکن وہ قوم دنیا کے لیڈر بن گئے، وہی قوم دنیا پہ حکمرانی کرنے لگے۔ کیوں؟ وہی قوم جو ہے ایران اور تہران اور کون کون سے ملکوں کے فاتح بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھاما، اس لیے کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مضبوطی سے تھاما، ان کو سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین کی کیفیت کو آپ دیکھیں کہ جب حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ جب احد کے پیچھے سے جب وہ کفار کا حملہ ہوا اور اس وقت سارے صحابہ بکھر گئے، یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب فوت ہو گئے، ان کی جب وفات کی افواہ پھیلی تو وہ بھی ہٹ گئے، لیکن جو انس بن نضر رضی اللہ عنہ، ان کی یقین کا آپ پیمانہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کا دین ہے، اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اور وہ کھڑے رہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ بات ہمیشہ یاد کرتے رہتے تھے۔ اس طرح احد کے میدان میں ایک صحابی آئے اور ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھی، کھجوریں کھا رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا اور پھر کہا مجھے حکم دے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان گرم ہے، آپ میدان میں کودیں۔ وہ میدان میں کودے، لیکن وہ کھجور کھا رہے تھے، کھجور یوں پھینکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں کھجوریں پھینکی؟ کہ یہ تو اب جنت میں کھاؤں گا، یہ یقین ہے، یہ اب میں جنت میں کھاؤں گا، اور میدان میں کود گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ تو یقین جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو درداء رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ تلاوت ہوئی کہ تم نیکی تک نہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تم اپنی محبوب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں وقف نہ کر دو۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فوراً، جو ان کے 2 باغ تھے، ایک قیمتی باغ جس میں وہ رہتے تھے، وہ گئے اور اپنی بیوی کو آواز دی کہ نکل آؤ، باغ میں نہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے بھی پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ میں نے اللہ کو دے دیا ہے، یہ یقین تھا۔ تو اس وقت ہمارا یقین سب سے بڑی چیز اللہ پہ،
کہ اللہ نے جو ہماری قسمت میں رکھا ہے، ہم جس طرح بھی ہوں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، اس طرح سے یقین کہ ہم وہ کام کے لیے اٹھیں، پھر اس پہ ہمیں اعتماد ہو، اللہ پہ یقین ہو مضبوط کہ انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور اس حوالے سے میں تبسم صاحب یہ بات بھی ضرور کہوں گی کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے کام آسان ہوتا ہے، ایک دوسرا آپ کے کام میں برکت ہوتی ہے، تیسری وہ پورا کام آپ کا عبادت بن جاتا ہے۔ تو اگر ایک ایک آیت کو ہم اٹھا کے دیکھیں، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک پیغام کو اٹھا کے ہم دیکھیں، تو چاہے جیسے بھی زندگی ہماری ہوگی، زندگی نام ہی اس کا ہے کہ آپ پہ آزمائشیں بھی ہوں گی، وہ آزمائش بہت خوشیوں کی بھی ہوگی، وہ آزمائش بہت تکالیف کی بھی ہوگی، اس لیے کہ دنیا سے لوگوں نے جانا بھی ہے، ہر چیز نے فانی بھی ہونا ہے، کوئی چیز ضائع ہوگی، کبھی جسم بیمار ہوگا، کوئی فوتگی ہوگی، کبھی مال کا ضیاع ہوگا، یہ چیزیں بھی ہوں گی، اور کبھی بہت کامیابیاں بھی ہوں گی۔ تو اس یقین کے ساتھ کہ جو بھی زندگی ہے وہ کامیابی یہ ہے کہ اس پہ ایمان میں ثابت قدم رہو، اس میں اللہ سے جڑے رہو۔ تو ہماری نوجوانوں میں مایوسی، یا ہماری نوجوان نہیں، آج کی نسلوں میں جو مایوسی پھیل رہی ہے اور جو مسلمان دنیا میں کمزور ہو رہے ہیں، حقیقت یہی ہے۔ اس میں مجھے دو بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کو ہم نے اس طرح سے پڑھا نہیں جس طرح پڑھنا چاہیے، پھر ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے، مسلکوں میں تقسیم ہو گئے۔ تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم اللہ کی اس رسی کو، یعنی اس قرآن پاک کو تم مضبوطی سے تام لو اور تم ٹکڑے ٹکڑے مت ہو۔ تو ہم کبھی چھوٹی سی چیز میں آپس میں جھگڑا کر کے بکھر جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دین سے ہماری نسلیں دور ہو جاتی ہیں، ہمارے خاندان دور ہو جاتے ہیں۔ ہر سطح پہ ہمیں خاندانی سطح پہ ہر عورت، ہر مرد، ہر نوجوان وہ کوشش کرے کہ عملی نمونہ بنے، اور ہماری جو نسلیں وہ ہمیں دیکھ کے اسلام کو فالو کریں، اور پھر معاشرہ، ہمارا اسلامی معاشرہ تشکیل دینا، پھر اسلامی ریاست کی سطح پہ بھی جو چیزیں غیر دینی، غیر اسلامی ہو رہی ہیں اس کو بھی کاؤنٹر کرنا، کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت اٹھی اور ان سے سوال کرتی ہے کہ آپ کا یہ عبایا، یمن سے جو کپڑا آیا تھا اس میں جو تقسیم ہو رہا تھا تو وہ اتنا نہیں ہے کہ آپ کا عبایا بنتا ہے، تو آپ کس طرح، پہلے خطبہ سے پہلے مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ عبایا کہاں سے تھا۔ تو ایک مسلمان امت جو ہے، مسلمان جو ہے وہ باخبر ہوتے ہیں، ان کا نوجوان باخبر ہوتا ہے، لیکن میں ضرور ماں باپ سے بھی اور نوجوانوں سے بھی اور ریاست بھی اپنے نظام تعلیم میں، ریاستی سطح پہ بھی ان تمام چیزوں کی شفافیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے صاحب اقتدار سب سے زیادہ جواب دہ ہیں۔ وہ صاحب اقتدار اگر ایک گھر کے ہیں، ایک گھر کے سربراہ ہیں، ایک گلی، ایک گاؤں کے سربراہ ہیں، ایک ملک یا ایک صوبے کے سربراہ ہیں، جو جتنے سربراہ ہیں، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک جواب دہ ہے، اور ہر ایک سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک عورت سے اس کے گھر اور اس کے شوہر اور اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک مرد سے اس کے گھر اور اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس طرح سے پھر آگے جتنی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں اسی طرح وہ ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ناظرین جو ہیں، ہمارے سننے والے جو ہیں، تو وہ مطلب وہ جہاں پہ بھی ہیں، اس چیز کو کہ میں جہاں کھڑا ہوں کیا میں وہ حق ادا کر رہا ہوں، اور اگر دنیا کے لحاظ سے میں کھانا پینا یہ سارا کچھ کر رہا ہوں تو میں اللہ سے جوڑنے کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اللہ سے لوگوں کو جوڑیں، خود جوڑیں، عملی نمونہ بنائیں، فرقوں میں تقسیم نہ ہوں، دلوں کو جوڑیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے عائشہ صاحبہ، جس طرح کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، اس حقیقت کو مسلمان نہیں سمجھ رہا۔ مسلمان یہ سمجھ رہے کہ شاید میں گاڑیاں، فیکٹریاں اور یہ سائنس کی کتابیں پڑھوں گا۔ جس طرح عائشہ صاحبہ نسلیں ہماری آگے جاتی جا رہی ہیں، وہ اس طرح ہمارے دینی معاملات سے علیحدہ ہوتی جا رہی ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اگر نوجوان نسل سے کوئی اسلامی سوال پوچھیں گے تو شاید انہیں نہیں آئے گا، ان سے جو بڑے ہوں گے ان سے پوچھیں گے تو آ جائے گا۔ عائشہ صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح نسلیں ہماری آگے سے آگے جاتی جا رہی ہیں، جو دین کا علم ہے، دیکھیں ادھر ساروں سے بڑا علم دین کا ہے۔ ہم لوگ ادھر اس ملک میں یا اس دنیا میں آئے اس کام کے لیے کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ جو آج کی کتابیں ہیں، سائنس کی، فزکس کی،
اس کی ضرورت تو ہے، مگر اصلی جو کتاب ہے، میں آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کچھ ایسا کریں کہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر یہ چیز کمپلسری رکھی جائے کہ جو قرآن ہے ایک تو اسے حفظ کیا جائے، دوسرا ترجمے کے ساتھ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں سمجھایا جائے۔ جی بہت شکریہ تبسم صاحب، دیکھیں بڑا اچھا سوال کیا۔ آپ نے ابھی یہ بل جو پچھلی حکومت میں پاس ہوا تھا اور اس حکومت میں پھر یہ امپلیمنٹ ہوا، قرآن کو نصاب میں لازمی کرنے کا بل، یہ ہمارا ہی بل تھا۔ ہم 4 پارلیمنٹیرین تھے اس وقت، ایم این ایس تھے۔ صاحبزادہ یعقوب صاحب کا بل تھا، اور میں اور طارق اللہ صاحب اور شیر اکبر صاحب، اس کے ہم چاروں کا بل تھا۔ تو یہ بل اس وقت ہم نے تیار کیا جماعت اسلامی نے، اور ہم نے اسمبلی میں اس کو پیش کیا، اور پھر یہ کہ حکومت نے ہم سے اڈاپٹ کیا، اور کچھ 10% اس میں امینڈمنٹ کر کے ہم اس کو پھر حکومت سے پاس ہو گیا، مطلب اجتماعی طور پہ تمام جو جماعتیں پارلیمنٹ میں، انہوں نے اس کو پاس کر دیا۔ ایک یہ کہ جماعت اسلامی اس حوالے سے، پارلیمنٹ کے حوالے سے، حکومتی سطح پہ بھی قرآن کو لازم کرنے اور نصاب میں اس کو ڈالنے کے حوالے سے اپنی جدوجہد ہمیشہ کر رہی ہے۔ اگر آپ جماعت اسلامی کی تاریخ دیکھیں تو اس میں وہ جو پورا تاریخی سلسلہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس میں بھی ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے جماعت اسلامی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میدان میں جو ہے، اگر آپ پاکستان کا ایجوکیشن کا ڈیٹا اٹھائیں تو پاکستان کی 4% جو ایجوکیشن ہے وہ جماعت اسلامی اس پہ وہ کر رہی ہے، مطلب 4% ایجوکیشن جو ہے وہ جماعت اسلامی پہلا رہی ہے۔ اس طرح ہم جماعت اسلامی خواتین بھی، اور ہمارے نوجوان بھی، اور ہمارے مردانہ نظم بھی، ہم سب جو ہے تعلیم پہ ہمارے مختلف مدارس ہیں، ہمارے قرآن انسٹیٹیوٹ ہیں، ہمارے سکولز ہیں، ہمارے جامعۃ المحسنات ہیں، ہمارے جو ہیں آغوش ہیں، ہم بہت سارے اداروں کو چلا رہے ہیں، جس میں یتیموں کا، جس میں بیواؤں کو، جس میں غریب بچیوں کا، جس میں اسکل ڈیولپ سینٹرز بھی ہیں، اور جس میں ہم مختلف روزگار کے حوالے سے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جماعت اسلامی پورے پاکستان میں عملاً انفرادی طور پہ ہمارے ہر گلی کوچے میں خواتین جو ہیں، مرد بھی، قرآن کی دعوت، اور ساتھ ساتھ انسانوں کو ان کے ایک ویژن اور ایک سوچ کہ اس وقت جو ہے مسلمان کیوں زوال پذیر ہے، اس کے حوالے سے موٹیویشنز، ان کی تربیت، نوجوانوں کی تربیت، بچوں کی نسل نو کی تربیت، اس پہ بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے۔ اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بحیثیت مجموعی کس طرح سے دنیا میں زوال پذیر ہو رہا ہے، اور وہ قرآنی تعلیم کی اس کی دوری، اگر آپ اسلامی تاریخ اٹھائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مدینہ ہجرت کی اور ایک اسلامی ریاست کا قیام ہوا، سب سے پہلے انہوں نے مدینہ مسجد نبوی میں ایک یونیورسٹی کھولی اصحاب صفہ کے لیے، اور وہاں پہ وہ سارے لوگ آ کے بیٹھتے تھے جو گھروں سے صرف علم کے حصول کے لیے بیٹھے، اور یہی وجہ تھی جب یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر آپ نام دیکھیں تو سب سے بڑے نام جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں، اور جس وقت مسلمان دنیا پہ حکمرانی کر رہے تھے، وجہ کیا تھی کہ علم کے دروازے مسلمان کھول رہے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس کام کو چھوڑا، آج کی دنیا میں ہم دیکھیں، مغرب کی طرف دیکھیں، جب علم کی کنجیاں ساری ان کے ہاتھ میں ہیں، علم کے دروازے وہ اپنے لحاظ سے اسی طرح کھول رہے ہیں، تو آج وہی دنیا پہ حکمران ہے۔ علم ایسی چیز ہے، قرآن جب وہی شروع ہوتی ہے، پہلا جملہ کیا ہوتا ہے، پہلی آیت کیا ہوتی ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ پہلا نام ہے۔ مسلمان نام پہلے علم کا ہے، کہ ہم جان لیں کہ اللہ کون ہے، ہم جان لیں کہ ہم مسلمان ہو کے ہم پہ ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہم جان لیں کہ یہ دنیا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کے دروازے، اس کی کنجیاں، علم کے دروازے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، اور وہ دنیا کو اللہ کی طرف ڈائریکشن دیں، وہ دنیا کو اللہ کی نور کی طرف لے کر جائیں۔ لیکن یہ امت کی زوال پذیری ہے، اس میں ہم سب
ہم سب تمام سننے والے، اگر میں یہ کہوں گی تو شاید غلط نہیں ہوگا، ہم سب برابر کے مجرم ہیں جو غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سوچ نہیں رہے اس پہ کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، دیکھیں ہم اس مقصد کو بھول گئے ہیں جس مقصد کے لیے ہماری اس دنیا میں ہمیں امت وسط کہا گیا تھا، خیر امت کہا گیا تھا، اس چیز کو ہم بھول گئے۔ اور جب ہم بھول گئے تو ہم تو کیا، ہماری اپنی عملی زندگی تو کیا، ہم تو خود دوسروں کے پیچھے چلنے والے بن گئے۔ تو اس وقت بہت ضرورت ہے 12 ربیع الاول کے اس دن پہ کہ ہم پوری دنیا کو یہ میسج کنوے کریں کہ اٹھو اے مسلمانوں، تمہارے پاس جو عظیم ہدایت ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اور یہ ہدایت انسانیت پوری مخلوق اس کی منتظر ہے، لیکن شاید امت نے وہ حق ادا نہیں کیا جو حق اسے ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ یہ تھی عائشہ سعید۔ یقین کریں میں نے بہت پروگرام کیے پر اتنا تفصیلاً اور خوبصورت جواب آج تک کسی نے نہیں دیے جتنا انہوں نے دیے۔ یقین کریں یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے شاید آج یہ سارے کا سارا سسٹم چل رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان نسل کی بات کی جائے تو ان کے پاس بھی نالج نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ کیونکہ ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے تو یہ ادھر سے انفلیشن لے کے آگے سے آگے پیغام کر رہی ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ جتنا دین کا علم ہے، جتنا قرآن کا علم ہے، وہ آگے سے آگے دیا جائے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین اکرام، بس جاتے جاتے اتنا ہی کہوں گا کہ خوشی منائیں، اس وقت نہیں منائیں گے تو کس وقت منائیں گے، لیکن خوشی مناتے ہوئے کسی کو تکلیف مت دیجیے گا۔ ایسی خوشی منانی ہے، سجدوں کو طویل کرنا ہے، اور درود پاک کی تو کثرت کیجئے، صلاۃ تسبیح ادا کیجئے، استغفر اللہ کی تسبیح کیجئے، بس اپنے رب کو اور اپنے آقا کو راضی کیجئے۔ انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔